بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. برادران ملت، عزیز نوجوان ساتھیوں، سلسلے کے مخلصین اور محترم خواتین حضرات، آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر خیر اور آپ کی مجالس اور ملفوظات کا دوسرا حصہ ہے اور معیار السلوک کا 32واں درس ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر اور آپ کے مشورے سے حضرت شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی کا سفر ہوا اور دہلی میں سلسلہ چشتیہ کا مرکز آپ ہی کی کوششوں سے قائم ہوا. انہوں نے سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں دہلی آ کر ارشاد اور تلقین کا ہنگامہ برپا کیا. یہ زمانہ وہ تھا جب دہلی کی تعمیر و تشکیل نو پورے جوش اور خروش کے ساتھ میں جاری تھی. وسط ایشیا میں منگولوں کا طوفان برپا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں علماء و مشائخ، شعراء و ادبا دہلی کی طرف رجوع کر رہے تھے. اس طرح دہلی کی حیثیت ایک بین الاقوامی شہر کی سی ہو گئی تھی جہاں اسلامی ایشیا کے گوشے گوشے کا آدمی پناہ گزین تھا. سلطان کو علماء و مشائخ سے بڑی عقیدت تھی. جب سلطان التمش جب کسی بزرگ کی آمد کی خبر سنتے تو میلوں تک استقبال کے لیے نکل جاتے اور محل میں قیام کرنے پر اصرار کرتے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی پہنچے تو سلطان نے ان کی بھی عزت کی، بہت اعزاز کیا. قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار سے کوئی تعلق رکھنا پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن سلطان برابر عقیدت کے ساتھ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور یہ عقیدت رفتہ رفتہ اتنی بڑھ گئی کہ سلطان التمش نے قطب مینار ان کی یادگار میں تعمیر کرایا اور حوض سمستی بنانے کے سلسلے میں ان کے مشوروں پر خلوص سے عمل کیا.
قطب صاحب سے سلطان کا اتنا گہرا تعلق دیکھ کر بعض چاہ پرست لوگوں کی آتش حسد بھڑک اٹھی اور انہوں نے شیخ کو دہلی سے ہٹانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے دہلی تشریف لائے، تو انہیں یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ دہلی کا شیخ الاسلام نجم الدین صغری محض اس بنا پر قطب صاحب کا دہلی میں قیام پسند نہیں کرتا کہ لوگ ان سے بے حد عقیدت و ارادت اور محبت رکھتے ہیں۔ بالآخر انہوں نے قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ اجمیر واپس لے جانے کا فیصلہ فرما لیا۔ لیکن جب عوام کو اس کی اطلاع ہوئی تو ان کے غم اور الم کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ الغرض اس مرتبہ شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے حکم پر اپنے شیخ کے ہمراہ اجمیر روانہ ہو گئے۔ اس خبر سے تمام شہر کے لوگ ان کے اندر ایک بے چینی پھیل گئی اور ایک ایسا تہلکہ پڑ گیا اور ہر طرف ایسا کوہرام مچ گیا کہ تمام اہل شہر مائے سلطان شمس الدین التمش کے آپ کے پیچھے نکل پڑے۔ جس جگہ شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ قدم رکھتے تھے لوگ اس جگہ کی خاک کو تبرکاً اٹھا لیا کرتے تھے اور انتہا درجے کی بے قراری وزاری کرتے تھے۔ شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو فرمایا، بابا اختیار تم یہیں رہو، کیونکہ خلقت تمہارے جانے سے اضطراب اور بے قراری میں ہے۔ میں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا اور اس بات کو جائز نہیں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دل اتنے بے چین اور مضطرب اور خراب ہو جائیں۔ جاؤ، میں نے اس شہر کو تمہاری پناہ میں چھوڑا۔ سلطان شمس الدین التمش نے شیخ کی سعادت قدم بوسی حاصل کی اور شیخ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ نہایت خوشی کے ساتھ میں شہر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر شیخ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اجمیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دہلی میں قیام کر لینا چشتیہ سلسلے کے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ دہلی اب اسلامی ہند کا قلب و جگر بن چکی تھی۔ وہ تمام عناصر جو آئندہ صدی میں مسلمانوں کی دینی اور ثقافتی زندگی پر اثر انداز ہونے والے تھے یہاں موجود تھے۔ انہی میں سے سلسلہ چشتیہ کی تحریک کو کامیاب بنانے کا سامان فراہم کرنا تھا۔ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالسلطنت کے مہلک اثرات سے اپنا دامن بچا لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں کے حالات سے پورا فائدہ اٹھایا اور تصوف کے خیالات ہر طبقے کے کانوں تک پہنچا دیے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے سلسلے میں ان کے تذکروں میں مندرجہ ذیل حضرات اور بزرگ اکابرین کے نام ملتے ہیں۔ نمبر 1 شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودھن۔ نمبر 2 شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دہلی۔ نمبر 3 خواجہ عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ بلگرام۔ نمبر 4 خواجہ سید محمد
صغرا رحمۃ اللہ علیہ بلگرام، اور نمبر 5 شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ نہر والا، نمبر 6 شیخ معز الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی، نمبر 7 شیخ حامد الدین رحمۃ اللہ علیہ نہر والا، اور نمبر 8 شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 9 قاضی عماد الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ذکر خلیق پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب نے مشائخ چشت میں لکھا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ابو المجد شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مصنف ہیں اخبار الاخیار کے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن الحسینی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 527 ہجری ہے، اور آپ کا سن وفات 633 ہجری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر ہند پاک میں بڑے بڑے مشائخ کے سر حلقہ اور سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ 20 سال تک سفر و حضر میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، اور آپ کے سونے کے لباس کی نگرانی فرماتے تھے۔ خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد نعمت و خلافت سے آپ کو نوازا۔ آپ پچھورا رائے کے دور حکومت میں اجمیر ہندوستان تشریف لائے اور عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پچھورا رائے اس زمانے میں اجمیر ہی میں مقیم تھا۔ ایک روز اس نے آپ کے ایک مسلمان عقیدت مند کو کسی وجہ سے ستایا۔ وہ بیچارہ آپ کے پاس فریاد لے کر پہنچا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سفارش میں پتھورا رائے کے پاس ایک پیغامبر بھیجا، لیکن اس نے آپ کی سفارش کو قبول نہ کیا اور کہنے لگا بے ادبی کے ساتھ میں کہ یہ شخص یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے اور غیب کی باتیں کرتا ہے۔ جب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھورا رائے کو زندہ گرفتار کر کے حوالے کر دیا۔ اسی زمانے میں سلطان معز الدین سام اور شہاب الدین غوری کی فوج غزنی سے پہنچی۔ پتھورا رائے لشکر اسلام سے مقابلے کے لیے آیا اور سلطان معز الدین کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اسی تاریخ سے اس ملک میں اسلام پھیلا اور کفر کی جڑیں کٹ گئیں۔ تاریخ میں یہ بات مشہور ہے، اور بعض روایات میں بھی یہی آتا ہے کہ صحیح تاریخ وفات حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 6 رجب المرجب 633 ہجری، اور اجمیر ہی میں جہاں آپ کی اقامت تھی وہیں مزار ہوا۔ آپ کا مزار مبارک ابتداً اینٹوں سے بنایا گیا، پھر اس کو اعلیٰ حال ہی باقی رکھ کر پتھر کا ایک صندوق اس کے اوپر بنایا گیا۔ اسی وجہ سے آپ کے مزار میں بلندی پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ کسی بادشاہ نے تعمیر کرائے۔ آپ کے کلام و ملفوظات دلیل العارفین میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے
جمع فرما دیے ہیں، اور اس میں تحریر ہے کہ آپ نے فرمایا عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں ہے۔ فرمایا بہتی ندیوں کا شور سنو کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب وہ سمندر میں پہنچتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ فرمایا میں نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے خود سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اولیاء بھی ہیں کہ اگر اس دنیا میں ایک لمحہ بھی اس سے حجاب میں آ جائیں تو نیست نابود ہو جائیں۔ فرمایا میں نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سنا ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص میں 3 باتیں ہوں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے۔ بڑی معرفت کی بات ہے۔ پہلی چیز، اول سمندروں جیسی سخاوت ہو، دویم آفتاب جیسی شفقت، اور سویم زمین جیسی تواضع اور انکساری۔ فرمایا نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ فرمایا مرید اپنی توبہ میں اس وقت راسخ اور قائم سمجھا جائے گا جب کہ اس کی بائیں طرف والے فرشتے نے 20 سال تک اس کا ایک بھی گناہ نہ لکھا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات اکابرین متقدمین سے بھی منقول ہے، اور بعض متأخرین صوفیاء نے بھی اس بات کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ مرید کے لیے ہر وقت توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے، اور توبہ استغفار کے ہوتے ہوئے گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ مطلب نہیں کہ گناہ اس سے بالکل سرزد ہی نہ ہو۔ اسی وجہ سے مشائخ کرام اپنے مریدین کو سوتے وقت استغفار کی تاکید فرمایا کرتے ہیں، تاکہ دن بھر کے وہ گناہ جو ابھی تک رحمت الہی کی وجہ سے نہیں لکھے گئے ہیں کتابت و ظہور میں نہ آ جائیں۔ فرمایا میں نے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا، فرماتے تھے کہ انسان مستحق فقر اس وقت ہوتا ہے جب کہ اس عالم فانی میں اس کا کچھ بھی باقی نہ رہے۔ محبت کی علامت یہ ہے کہ فرما بردار رہتے ہوئے اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے۔ فرمایا عارفوں کا بڑا بلند مقام ہے، جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو دنیا و ما فیہا کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھتے ہیں۔ فرمایا عارف وہ ہے وہ جو کچھ چاہے فوراً اس کے سامنے آ جائے، اور جو کچھ بات کرے فوراً اس کی جانب سے اس کا جواب مل جائے۔ فرمایا محبت میں عارف کا کم سے کم مرتبہ یہ ہے کہ صفات حق اس کے اندر پیدا ہو جائیں، اور محبت میں عارف کا درجہ کامل یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے مقابلے پر دعویٰ کر کے آئے تو وہ اپنی قوت کرامت سے اسے گرفتار کر لیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہم برسوں سے یہ کام کرتے رہے لیکن آخر میں ہیبت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا۔ فرمایا کہ تمہارا کوئی گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا کسی مسلمان کی بے عزتی کرنے سے پہنچے گا۔
فرمایا پاس انفاس اہل معرفت کی عبادت ہے۔ پاس انفاس ایک اصطلاح ہے تصوف میں، اور صوفیاء کرام کے درمیان، کہ پاس انفاس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سانس کو روک کر پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونا۔ حضرت شاہ محمد ہدایت علی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ بعض اکابرین 100 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ سانس روک کر، اور بعض اکابرین کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت کثرت ذکر سے عطا فرمائی کہ وہ ہزاروں مرتبہ اللہ کا نام کلمہ لا الہ الا اللہ ایک ہی سانس میں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یقین جانیے ان کے قلب کا کیا عالم ہوگا، کیسے قلب پر انوار و برکات نازل ہوتے ہوں گے۔ لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے اندر مبتدین کو، یعنی جس نے قدم رکھا ہے نقشبندی سلسلے کے اندر اور ذکر و فکر کے ذریعے ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو صرف ذکر قلبی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے، اور پھر جس سے نسبت ہے اس کے مشورے سے کوئی اضافہ یا پاس انفاس وغیرہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ پاس انفاس اہل معرفت کی عبادت ہے، اور معرفت خداوندی کی علامت یہ ہے کہ مخلوق سے بھاگے اور معرفت میں خاموش رہے۔ فرمایا عارف کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی تا وقتے کہ معارف کو یاد نہ کرے، اور عارف وہ ہے جو اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال کر باہر کر دے، تاکہ وہ بھی اس طرح اکیلا ہو جائے جیسے اس کا محبوب یکتا ہے۔ سبحان اللہ! فرمایا بدبختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتا رہے پھر بھی مقبول بارگاہ ہونے کا امیدوار ہو، اور عارف کی علامت یہ ہے کہ خاموش اور غمگین رہے گا۔ فرمایا جس نے بھی نعمت پائی وہ سخاوت کی وجہ سے پائی ہے۔ فرمایا درویش وہ ہے کہ جس کے پاس جو بھی حاجت لے کر آئے تو اسے خالی ہاتھ اور معدوم واپس نہ کرے، اور عارف راہ محبت میں ایسا شخص ہے جو 2 عالم سے دل ہٹا لے۔ فرمایا اس دنیا میں درویشوں کے ساتھ بیٹھنا عزیز ترین ہے، اور درویشوں کا درویشوں سے جدا ہو جانا بدترین چیز ہے، کیونکہ یہ جدائی علت سے خالی نہیں۔ فرمایا در حقیقت متوکل وہ ہے جس کو مخلوق سے تکلیف و اذیت حاصل ہو، لیکن نہ وہ کسی سے شکایت کرے اور نہ کسی سے ذکر کرے۔ اللہ اکبر! بڑا بلند مقام ہے۔ اللہ اس مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سب سے زیادہ حیران ہو، یعنی جس قدر ذکر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو اسی قدر معرفت کے انوار اس کے قلب پر نازل ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے معرفت میں اس کا مقام بلند ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی حیرانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی مراد ہے حضرت کا۔ فرمایا عارف کی علامت یہ ہے کہ موت کو پسند کریں، عیش و راحت کو چھوڑ دیں اور یاد الہی سے انس حاصل کریں۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے محبین کو اپنے انوار سے زندہ فرمائے تو یہی رویت ہے۔ فرمایا اہل محبت وہ ہیں جو استاذ کے بغیر دوست کی باتیں سنیں۔ فرمایا عارف وہ ہے
جو صبح اٹھے تو رات کی یاد اسے نہ آئے، اور فرمایا سب سے بہتر وقت وہ ہے جب دل وسوسوں سے پاک ہو۔ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو وسوسوں سے پاک فرما دے، شیطانی وساوس اور خیالات سے پاک فرما دے، اور ہمارے اور تمام ذاکرین کے سلسلے کے تمام ساتھیوں کے قلوب کو استقامت فی ذکر کے ذریعے روشن منور فرما دے۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، اور موت کس وقت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ موت کو ہر وقت یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے والا سب سے بڑا اس کا احسان یہ ہوتا ہے، اس کو یاد کرنے سے اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہر وقت اس کے ذہن میں یہ بات تازہ رہتی ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور جب اس کی یہ کیفیت رہتی ہے تو اس کو تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے شرم آتی ہے۔ اسی لیے علماء نے صبر کے مقام میں یہ لکھا ہے کہ جو گناہوں سے بچے اور معصیت پر بچنے سے صبر کرے، اس کا مقام سب سے بلند ہے صبر میں، اور اس کے 900 درجے ہیں۔ اور جو اللہ کی فرما برداری پر اپنے آرام کو، اپنی راحت کو قربان کرتا ہے اور صبر کے ساتھ میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کو 600 درجے کا اللہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور جو مصائب اور مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اس کو 300 درجے دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تینوں درجوں کا جو صبر ہے، جب بیک وقت کسی ایمان والے میں پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ مرتبہ عطا فرمائیں گے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تم کو بھی اور مجھ کو بھی تمام تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس تکالیف کی حالت میں زبان پر شکوہ نہ آئے، نہ اللہ سے شکوہ ہو، نہ بندوں پر زبان حال سے نہ زبان قال سے شکوہ کرے، اور اسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ کر اللہ اپنی فرما برداری پر استقامت نصیب فرما دے، اپنی اطاعت پر استقامت نصیب فرما دے، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر اس کیفیت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والصلاة والسلام على النبی الکریم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وارفعنا واجبرنا۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا عليك توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اے اللہ ہمارے سیاہ دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو فتوحات ظاہری اور باطنی سے سرفراز فرما۔ شریعت میں اور طریقت میں استقامت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ محرمات شرعیہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ فرائض، واجبات اور سنتوں کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جمیع شرور سے محفوظ و معمون فرما، شرور شیاطین، شرور اعداء دین، کفار و مشرکین، حاسدین، مفاد پرستوں، شرپسندوں کی شرور سے۔ اے اللہ جمیع آفات ارضی و سماوی سے، جمیع اثرات سحر و آصف سے، اے اللہ نظر بد سے، اے اللہ جملہ نقصانات ظاہری اور باطنی سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ظالموں کی شر سے محفوظ و معمون فرما، حاسدوں کی شر سے محفوظ و معمون فرما، کفار و مشرکین اور مفاد پرستوں کی شر پسندوں سے کی شر سے اے اللہ محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہماری یہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تمام ظاہری اور باطنی شرور اور فتن سے حفاظت فرما پوری امت کی۔ اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔